والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ہزار بار مشہور ہم سے مشکو گلاب ہنوزنا بگفتن کما بیادر ہزار بار میں اپنے منہ کو اپنی زبان کو مشکو گلاب سے صاف کروں تو بھی آپ کا نام لینا میرے لیے بے ادبی ہے. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے ہم سب پر کہ یوں کہیں صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حمد و صلاۃ کے بعد میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ رب تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کوئی لمبا چوڑا بیان کرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں نے اسی کو تمہید باندھی ہے، صرف اپنی حاضری لگانا مقصود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر سال کی طرح یہ میلاد شریف کا عرس پاک کا پنڈال سجا ہے اور اسے سجانے والے رانا محمد الیاس راجپوت اور رانا محمد شفیق راجپوت اور دیگر راجپوت برادران مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے یہ پنڈال سجایا ہے. اور اس کے بعد میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو کہ آپ دور دراز سے اپنا قیمتی وقت نکال کر چل کر اس رات کے اندھیرے میں یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو تا حیات سلامت رکھے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں تو برائے مہربانی آپ آگے تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ، جتنا آگے بڑھیں اللہ رب العالمین آپ کے مقدروں کو بلند فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویجا تھی ویٹھا ہوں نا تم بدھنے میں مزہ ہوئی. ماشاءاللہ. انیارے کہنے پاسے ٹیک لئی ویٹھا. ماشاءاللہ. میلاد بدھنے آیا ہے. محفل کے ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. یوں تو ہم سارا سال ہی مزاج مستی کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی جب میلاد کی محفل ہو تو پھر آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. یہ کچاریاں ہوتی رہیں گی لیکن میلاد والی کچاریاں قسمت سے ہوتی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہاری طرف جو آیا ہے میری طرف سے وہ کیا ہے؟ نور. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نور ہے، اور نور کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتاب مبین، وہ کتاب مبین ہے. نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین ہر کوئی جانتا ہے وہ کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ میں نے نور بھیجا. نہ فرشتہ تھا، نہ آدم تھا، نہ ظاہر تھا. خدا پہلے بڑے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. نہ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا. خدا پہلے
بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ ہم بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن سے پوچھا جائے تو اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ قرآن کہہ رہا ہے، میرا رب فرما رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا، ابھی فیصلہ کیا جا رہا ہے، ابھی مشورہ کیا جا رہا ہے، ابھی صرف بتایا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے خلیفہ بنانا ہے آدم کو۔ اللہ رب العالمین اس وقت بھی بتا رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کہ جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا فرشتوں کے درمیان کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا نور اس وقت بھی موجود تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی خلیفہ بنے تھے۔ اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا بین الروح بین الماء والطین، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی گارا گھوندا نہیں گیا، آدم علیہ السلام کو خمیر تیار نہیں کیا گیا، لیکن محبوب علیہ السلام اس وقت بھی نبی، آپ کا نور اس وقت بھی موجود تھا۔ اللہ رب العالمین اسی نور کا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف اپنا نور بھیجا، اور وہ نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو، آپ اپنی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں نور سے مراد نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں بھائی، یہ نبی ہے، انسان ہوتے ہیں ہمارے جیسے ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ نبی نور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انسان ہیں ہمارے جیسے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی ہیں، ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں وہ نیکیوں میں زیادہ ہیں، لیکن نہیں، قرآن تو یہ بھی کہتا ہے، وہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ محبوب تم تو ہماری طرح بشر ہو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ قرآن یہی کہتا ہے، اعتراض کرنے والا یہی کہتا ہے کہ تم نور بتاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اے محبوب تم بتاؤ کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ لیکن یاد رکھو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین خود نہیں فرما رہا، خود نہیں کہہ رہا کہ محبوب تم بشر ہو۔ محبوب علیہ السلام سے رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اے محبوب تم کہو، اپنی زبان سے کہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ہاں، خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ محبوب تم بشر ہو، قرآن کے اندر رب نے یہی فرمایا کہ محبوب تم کہو کہ تمہارے جیسا بشر، تم کہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تو ان کے جیسا بشر ہے۔ بتاؤ قرآن کے اندر کسی آیت کے اندر ایسا لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تو ان کے جیسا بشر ہے؟ نہیں، انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تمہارا رب کہتا ہے کہ کہہ دو، محبوب تم کہو۔ اگر رب کہے تو بات بنتی، لیکن محبوب علیہ السلام نے کہا تو یہ عاجزی۔ کوئی کتنا بھی بڑا مفسر، مفکر، عالم، محدث آ جاتا ہے، لیکن جب وہ بیان کرتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ یہی عاجزی کرتا ہے، میں تو کچھ بھی، میں تو عالم بھی نہیں، میں تو فلاں ہوں، میں تو ایسا ہی حقیر فقیر غلام سا ہوں، لیکن عالم انداز بتاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے معجزے بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے نہیں۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نبی ہے، لیکن اور نبیوں کی طرح بھی نہیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان انبیاء کے بھی معجزے ہیں، وہ معجزہ دکھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ دکھانے کی قدرت دی ہے، لیکن پہلے خدا سے پوچھا جاتا ہے، اجازت مانگی جاتی ہے، اے میرے رب میری اجازت ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ وہ ایسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنا کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب پرندہ بناتے ہیں، پرندہ بنا کر جب اسے اڑنے کا کہتے ہیں، اسے زندگی دیتے ہیں، کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے سب تو اڑ جا، یعنی تجھے میں نے خدا کے حکم سے اڑایا ہے، خدا نے مجھے عزت دیا ہے، میں نے اس عزت سے تجھے زندہ کر دیا ہے۔ اب وہ جو خدا کی رضا ہے، وہ جو خدا کی مرضی ہے، اس مرضی سے میں نے اب تجھے زندہ کر دیا ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام کی جب باری آئی، اللہ رب العالمین نے یہ سوچا، یہ دیکھا کہ میرا محبوب اور نبیوں کی طرح اجازت مانگے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ محبوب میرا ہے، میرا محبوب ایسا ہو کہ سب سے نرالا ہو، میرا محبوب ایسا ہو کہ اس کے انداز نرالے ہو۔ میرے محبوب جب میں تجھے بھیجوں گا اس شان سے بھیجوں گا، یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اللہ رب العالمین اس میں فرما رہا ہے باذنہ مخاطب محبوب علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے محبوب میں نے تجھے اپنی ساری مرضیاں دے دی، میں نے تجھے اپنے سارے عزت دے دیے، اب تو جب چاہے جس طرح چاہے تیرا بولنا میرا بولنا ہوگا، ارے تیرا خاموش رہنا میرا خاموش رہنا ہوگا، تیرے ہاتھ ہوں گے کام کرنا میرا ہاتھ ہوگا، راز میرا ہوگا، قدم میرے ہوں گے۔ اے محبوب تو چاند اشارے سے ٹکڑے کرے گا، مرضی میری ہوگی۔ محبوب تو سورج کو پلٹا دے گا، مرضی میری ہوگی۔ محبوب تو جب چاہے جو چاہے جس طرف اشارہ کرے گا، میرے محبوب اس میں مرضی میری ہوگی۔ میرے تمام عزت تجھے دے دیے ہیں، اذن ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری مرضیاں سمیٹ کر دے دی۔ وہ اتنا زور لگا ہے تمہاری زبان اللہ کو نہیں سبحان اللہ بیجا تمہیں کھانا بدھو کون دیتا سبحان اللہ۔ عبدالغفار بھٹی میں نے گلا ہے ایک جگہ سبحان اللہ چلو جنت میں درخت لگے دو کوڑگار نہیں کہ سچ ہے آئی وہ وان کتے لگے دو سکن چک کے ساتھ ملتا ہے نا جنت میں لگے دو جن جو وان جنت میں لگے آئی وہ جنت کا باہر کے یہ ٹھیک ہوندہ سکے جو کو جنت میں وان لگائے آئی پان باہر ہو جائے جنت کا اللہ کریم یہ کون کندو رب رحیم کریم جتنے سبحان اللہ چندہ انشاءاللہ مکھے سائی ملتی کہاں کے جگہ سائے ملتا سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے انہیں سارے اذن دے دیے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھاتے کسی کو زندہ کرتے تو کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سارے اذن دے دیے وجہ پر وقت دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، لیکن رب نے خود نہیں کہا نہیں محبوب تم بشر ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کہے گا تو وہ کیسے کہے گا؟ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب کو فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، قرآن کے اندر فرماتا ہے والفجر، قرآن کے اندر فرماتا ہے والضحیٰ، قرآن کے اندر فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا المزمل، قرآن کے اندر فرماتا ہے رب تعالیٰ یا ایھا المدثر، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے رب تیرے کتنے رنگ ہیں، تو کیا فرما رہا ہے، تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب بشر تمہارے جیسا نہیں، میرا محبوب جب میں اسے پکارتا ہوں تو نبی کے لقب سے پکارتا ہوں، یا ایھا النبی کہہ کر پکارتا ہوں، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارتا ہوں، جب میں پکارتا ہوں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتا ہوں۔ اے لوگوں جب میں پکارتا ہوں اپنے پیارے محبوب کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجی کہہ کر پکارتا ہوں، والفجر وليال عشر کہہ کر پکارتا ہوں۔ میرے محبوب کی شان ایسی ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں پڑھو گے میرے محبوب کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی ذات ایسی بلند ہے، قرآن سارا کا سارا محبوب علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے۔
ہم کتنی بھی شان بیان کریں نہیں کر سکتے. یہ درخت شجر حجر جتنے بھی ہیں یہ سارے قلم بن جائیں، سمندر کا پانی دریاؤں کا پانی یہ سیاہی بن جائے اور سارے کے سارے فرشتے جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، یہ قلم ختم ہو جائے، یہ سیاہی ختم ہو جائے، لیکن محبوب علیہ السلام کی شان ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ رفعنا لک ذکرک. محبوب علیہ السلام کی شان سندھی میں چلنا انیا بلند، انیا بچے، انیا بچے. آپ کتنا بھی سوچ لو، کتنا بھی سوچ لو، میں کہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے، آپ میرے اس خیال کو پہنچ جاؤ گے. کیوں کہ آپ جانتے ہو کہ ایک انسان ہو کر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے. آپ میرے خیال کو پہنچ سکتے ہو، آپ میرے وہم کو پہنچ سکتے ہو، آپ میرے گمان کو پہنچ سکتے ہو، لیکن رب تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرمایا. اب رب کو کون پہنچے؟ کون پہنچے رب کو؟ کتنا بلند ہے. 1400 سال گزر گئے، آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی لگا، اس سے پہلے کا زمانہ لگا، ابھی کے دیکھو اور تا قیامت دیکھو، قیامت کے بعد بھی دیکھو، جہاں جہاں بھی جاؤ گے محبوب کے چرچے ہوں گے، محبوب کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا ہے. اور دوسری مثال اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مخلوق کو تخلیق فرمایا. فرشتے نور سے اور وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے. یہ اعتراض کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں، میرا مقصد اصلاح ہے کہ جتنی ہو سکی میں کوشش کرتا ہوں میری بھی اصلاح ہو، دوسرے مسلمانوں کی بھی اصلاح ہو. اللہ رب العالمین کی مخلوق فرشتے، یہ فرشتے بھی نور سے بنے ہیں. فرشتے نظر نہیں آتے. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں تو وہ نظر کیوں آتے ہیں؟ وہ نظر نہیں آنے چاہیے. لیکن یاد رکھو جبریل امین علیہ السلام جب انسانی شکل میں بشری لباس میں جب آیا کرتے تھے تو وہ نظر آیا کرتے تھے. جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ایمان سکھانے کے حوالے سے. کچھ سوالات ایسے کیے کہ جس سے ایمان کی مضبوطی، ایمان کا حوالہ دے کر سوال پوچھے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے. جب جبریل امین علیہ السلام چلے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جانتے ہیں کون؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین علیہ السلام. اب جبریل علیہ السلام نور تو وہ نظر آئے کیوں کہ بشری لباس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا. نور ایسا کہ نوریوں میں ان کی مثال نہیں ملتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس بھی عطا فرمایا کہ بشری لباس میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں. آپ اپنی مثال آپ ہیں. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی کہ میری مثل کون ہے؟ جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی افضل البشر بعد الانبیاء مطابق تمام بشروں کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل درجہ اگر کسی کا ہے، سب سے بڑا اگر عالم کوئی ہے، سب سے بڑا اگر مفتی کوئی ہے، سب سے بڑا مفتی مفکر محدث اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات. حضرت ابو بکر صدیق کہ روبرو سرکار نے فرمایا کہ ایکم مثلی کون ہے میری مثل؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سر جھکا. صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں بولا کہ آپ ہمارے جیسے. کیوں کہ صحابہ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ورفعنا لک ذکرک، آپ کی شان کی بلندی خدا ہی جانتا ہے. یا اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی جانتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کی شان کو سننے کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں، سنانے نہیں آیا، سننے کے لیے آیا ہوں. جیسے آپ بیٹھے سن رہے ہیں انشاءاللہ میں بھی سنوں گا. اب ہمارے جو خاص مقرر ہیں
وہی بیان کریں گے۔ انہیں کا ہم نے جو ہے درس اور بیان سننا ہے، کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ یہ مجلس میلاد پاک آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ خالی ہاتھ آیا ہے نا، خالی ہاتھ نہ ونجو، کچھ وٹھی ونجو، ادب و آداب ملحوظ خاطر رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ہی لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ خدا کی رحمتوں برکتوں کا محور ہوتی ہے وہ مجلس کہ جہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ مبارکباد کا مستحق ہے، ایک بار میں پھر مبارک دیتا ہوں۔ یہ میں دیکھتا ہوں جو ممبران ہیں یہاں پر، رانا محمد عابد، رانا تنویر، رانا نبیل، رانا محمد اجاز صاحب ہیں، اور رانا محمد شفیق صاحب، دیگر رانا برادران جتنے بھی ہیں، ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسٹیج سجایا ہے۔ اور اس سے پاک ہے ہارون حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت ہارون شاہ رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان کی درجات بلند فرمائے، مزید اللہ رب العالمین ان کی قبر پر انوار نازل فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اس محفل پاک کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔